نبوت کا درجہ بڑا ہے شہادت کے درجے سے. تو جب قرآن شہید کو زندہ کہہ رہا ہے تو پھر شہید سے جو اوپر والا نبی ہے وہ کیوں مردہ ہوں گے؟ وہ بھی تو زندہ ہے. اور یہ قرآن کی شان ہے. جیسے اللہ نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اے لوگوں اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو. کیا فرمایا؟ اف تک نہ کہو. اب کوئی اپنے ماں باپ کو پیٹنے لگے، ہم اس سے کہے بھائی مت مار، قرآن میں منع ہے. بولے حضرت اف کہنے کا تو منع آیا، پیٹنے کا منع تھوڑی ہے. تو ہم یہی تو کہیں گے کہ پاگل ہے. ارے بھائی وہاں ضرورت ہی نہیں ہے. سمجھ جاؤ کہ جب اف کہنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر مارنے کی اجازت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ تو جب شہید زندہ ہے تو پھر نبی کیوں نہ زندہ ہو؟ ایک دن میرے نبی نے فرمایا اے لوگوں تم جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھا کرو. تو ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا جمعے کے دن جو ہم آپ پر درود پڑھیں گے تو جب تک آپ باحیات ہیں ہماری نظروں کے سامنے ہیں تو سبحان اللہ، لیکن جب آپ چلے جائیں گے دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو کیا جب بھی ہمارا درود آپ کو پہنچے گا؟ تو اسی موقع پر میرے نبی نے فرمایا، یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. ابن ماجہ شریف کی حدیث نبی نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، لہذا اللہ کے نبی زندہ ہیں، انہیں قبروں میں روزی دی جا رہی ہے. یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے. اور یہ بیہقی شریف کی حدیث ہے. نبی فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. سارے نبی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں ادا فرما رہے ہیں. تھوڑا سا بولو یار، لگے کہ آپ لوگ زندہ نبی کے ماننے والے ہیں. ان کی زندگی کا ایک ثبوت اور دوں آپ کو. میرے دادا کے پاس 12 بیگھہ زمین تھی کھیت کی. کتنی؟ میرے والد صاحب 3 بھائی ہیں، 3 بھائی تھے. 2 بھائی اللہ کو پیارے ہو گئے، ایک ہمارے چچا باحیات ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، ہمارے چچا والد صاحب کی مغفرت فرمائے. 12 بیگھہ زمین تھی، ان کے 3 بیٹے ہوئے، 4 بیگھہ بڑھ گئی. ہمارے والد صاحب کے حصے میں 4 بیگھہ آئی.